السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، دنیا کا سب سے مقدس مقام بیت اللہ ہے، جہاں آج بھی صرف مسلمان آباد ہیں اور غیر مسلم نہیں جا سکتے۔ آج ہم زیارت کرنے والے ہیں مکہ مکرمہ کی۔ اگر مدینہ شریف مسلمانوں کا دل ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کی دھڑکن ہے۔ یہ دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں ہر مسلمان زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ تو جانے کی تڑپ ضرور رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے ارد گرد کون سی زیارات موجود ہیں؟ خانہ کعبہ کو کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی اور قرآن کریم کا نزول کس مقام پر ہوا؟ انہی سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو کا موضوع ہوں گے، تو پھر چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ شریف کا موجودہ نام مکہ المکرمہ ہے، جبکہ قدیم نام باقہ تھا۔ خانہ کعبہ اسلامی تاریخ کا سب سے مقدس مقام ہے۔ اس جگہ کو مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی مقام پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرنے آتے ہیں۔ مکہ شہر جدہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مکہ مکرمہ میں ہی گزرا ہے۔ اس جگہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ شہر اللہ کی عبادت اور روحانی سکون کا مرکز ہے۔ مکہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ بت پرستی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک خاندان قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے اندر بھی بت موجود تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اگر بات کی جائے خانہ کعبہ کی تاریخ کی کہ خانہ کعبہ کتنی دفعہ تعمیر ہوا، تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر عرش پر فرشتوں کے ذریعے ہوئی، جسے بیت المعمار کہا جاتا ہے۔ تب رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ عرش اور فرش دونوں جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک ہی سمت میں کی گئی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جو کہ طوفان نوح تک قائم رہی۔ جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کا سٹرکچر گر گیا تھا، لیکن بنیاد برقرار رہی، اور اسی بنیاد پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ حتیم کا یہ حصہ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس پر چھت ڈالنے کے لیے سامان کم پڑ گیا تھا، تو یہ حصہ بنا چھت کے حتیم کہلایا جانے لگا، اور جو بھی یہاں نوافل ادا کرتا ہے تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، پھر نئی تعمیر میں ایک دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کی اور حتیم کا حصہ بھی اندر شامل کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے 6 سال تک حجاز پر حکومت کی اور پھر آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد پھر سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا گیا اور حتیم والے حصے کو گرا کر باہر نکال دیا گیا، اور یہی تعمیر آج تک چل رہی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی یہ آخری تعمیر حجاز بن یوسف کے دور میں ہوئی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ زمین کے جس حصے پر خانہ کعبہ موجود ہے اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے مطاف کے بیسمنٹ میں آب زمزم کا کنواں موجود ہے، جس سے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان آج تک فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ مقام ابراہیم کے سامنے صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں موجود ہیں، جہاں پہ سعی کا رکن ادا کیا جاتا ہے۔ مکہ شہر کے مرکز میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد موجود ہے، جسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، 1,70,000 کے قریب لوگ ایک ہی وقت میں طواف کعبہ کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس مسجد کے 210 گیٹ ہیں، جو کہ مسجد کے چاروں طرف موجود ہیں۔ جب آپ حرم سے باہر نکلیں گے، بالکل سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ موجود ہے، اور اس جگہ کو اب لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایک مقدس مقام مروہ پہاڑی کے قریب موجود ہے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے۔ جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس گھر کو 1999 میں دریافت کیا گیا تھا۔
حرم کے 84 نمبر گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان موجود ہے اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد عورتوں کو عزت اور ان کے حقوق دیے گئے اور زندہ دفن کرنے کا عمل بند کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں جنت المولا اور جبل نور کی، تو ابراہیم خلیل روڈ سے آپ کو ٹیکسی آسانی سے مل جاتی ہے جو کہ پہلے جنت المولا کی طرف جاتی ہے، جہاں امیر المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے، اور کچھ ہی فاصلے پر جبل نور موجود ہے۔ اسی جبل نور کے پہاڑ پر ایک غار موجود ہے جسے غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جبل نور کے مقامی غار ہرا کے مقام پر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی کی عبادت کے لیے جبل نور کے موجودہ غار ہرا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ غار ہرا وہی مقام ہے جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اور قرآن کریم کی پہلی 5 آیات کا نزول اسی مقام پر ہوا۔ غار ثور کی اگر بات کریں تو یہ مکہ سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران 3 دن تک قیام کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اب چلتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ مکہ کی حدود سے باہر ہے۔ بہت سے لوگ عمرے کی نیت سے یہاں آتے ہیں۔ اس مقام کو میقات بھی کہا جاتا ہے۔ حرم سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا کا مقام آتا ہے، جہاں حجاج کرام اسلام کا 5واں رکن یعنی کہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے قریب ہی مزدلفہ اور عرفات کا میدان ہے۔ حج کے دوران عرفات کا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روز محشر ہم سب کے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اسوا فیکٹری کے وزٹ کی بات کریں تو یہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس غلاف کی تیاری میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ آپ مکہ شہر کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو کلاک ٹاور ضرور نظر آئے گا، جسے کہ ابراج البیت کہا جاتا ہے۔ اس میں لگی ہوئی گھڑی کا وزن 6000 ٹن ہے۔ 2004 میں کنگ عبدالعزیز نے اس کلاک ٹاور کو بنانے کا خواب دیکھا، اور پھر اس کی تعمیر کا کام بن لادن کمپنی کو دیا گیا۔ اس ٹاور کے چاروں طرف گھڑیاں لگائی گئی ہیں۔ اس پہ لگے ہوئے چاند کے اندر بھی کمرہ موجود ہے جہاں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو کہ دنیا بھر میں نماز ادا کرنے کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ثابت ہوگی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔